بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سجدہ، سورہ نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 22 تک ہو چکا ہے، اور خصوصاً اس 22 میں ایک مجرم سے انتقام لیا جائے گا، یہ عنوان تھا۔ قرآن پاک کے جملے سے غوث پاک کی توضیح کے آنے میں انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے انتقام لوں گا، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ غوث پاک نے ان کی توضیح میں بہت اہم جملہ کہا تھا، میرے حبیب میری جانب سے نیابت کرتے ہوئے اپوزیشن سے کہہ دیجئے کہ میں انتقام، یعنی میرے انتقام کے لیے تیار ہے۔ تو اسی پر ایک عنوان تھا، ایک مجرم سے انتقام لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو جرم سے، ظلم سے محفوظ فرمائے۔ میں نے ملزم اور مجرم کا ایک عنوان سمجھایا تھا کہ ملزم ہم ہو سکتے ہیں، مجرم نہیں ہو سکتے۔ ہم پر الزام لگ سکتا ہے، اس لیے ہم الزام لگانے کی بنیاد پر ملزم ہو سکتے ہیں، مجرم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے عدالت وغیرہ میں ملزم کا جملہ کہتے ہیں، اور جب الزام ثابت ہو جاتا ہے تو مجرم کہا جاتا ہے۔ ہم مجرم نہیں ہیں، کیوں؟ اللہ پاک نے مجرم سے انتقام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس آنے والی آیت نمبر 23 کی جو عظیم آیت ہے، اس کے لفظ واو کی تفسیر 4 آیت ستروں سے کرتے ہیں غوث پاک۔ اچھا، ایک بشارت دے دیتا ہوں، اور 3-4 صرف باقی رہا ہے حروف مقطعات کی ترجمانی، الحمدللہ، کیونکہ وہ کم تھا نا، وہ 29 ہی تھے، اور لیکن اتنا اعلیٰ ہوا ہے کہ مطلب باغ ہو گیا دل اللہ تعالیٰ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ترجمہ غوث اعظم کا جو ہے وہ بھی 63 بسم اللہ لکھا جا چکا ہے۔ 63 کا مطلب 114 ہے، تو اور میں سمجھ، ہاں نہیں، ایک سورہ نمل میں بھی بسم اللہ ہے نا، تو بسم اللہ کی ترجمانی ہمیں کرنی ہے، اس کو الگ سے کروں گا میں انشاءاللہ۔ تو اور کتنے باقی رہے؟ 63، ادھر 37 اور 14، تو تقریباً 40-50 کے درمیان، ہاں وہی 51، ٹھیک بولے وہ، کیونکہ 30واں پارے میں بہت زیادہ ہے۔
خوشخبری یہ ہے کہ 5 جلدوں کے بسم اللہ ہو چکے ہیں. 6ویں جلد جو آخری جلد ہے اس میں زیادہ ہے نا. اللہ پاک غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. یہ گویا تمام ہفتوں کا ایک نچوڑ پیش کر دے رہے ہیں ہم الحمدللہ. غوث فرماتے ہیں آیت نمبر 23 کی تفسیر میں لفظ واو کی تفسیر سنیے. کمال ہے یار. کیا آج کی جنریشن کو ایک جملہ کہا جا سکتا ہے واو کیا غوث پاک ہے, لیکن تم لوگ دنیا کی ٹپ ٹاپ کو دیکھ کر واو بولتے ہو. دیکھو یہاں بولو واو کیا غوث پاک ہے. واو ولا تظن یا اکمل الرسل. کتنے دن سے یہ جملہ نہیں سنے تھے. الحمدللہ رب العالمین. اے رسولوں میں سب سے زیادہ کامل. انا لم ننجز وعدنا الذی وعدنا معک فی کتابک. ہم بھولے نہیں ہیں اور ہماری شان بھی نہیں ہے. نسیان ہماری شان نہیں ہے. ہم اپنا وہ وعدہ جو ہم نے آپ سے آپ کی کتاب میں کیے ہیں. من انا ننتقم من اہل الشرک والکفر. اس بات سے کہ ہم اہل شرک اور اہل کفر سے اور اس شرک اور کفر پر جھٹائی کے ساتھ رہنے والوں سے. بہت افسوسناک جملے, دھیان دیجیے گا. مجھے افسوس ان لوگوں پر زیادہ ہو رہا ہے جو وسیم رضوی کے مسئلے اور میٹر کو اہمیت دے رہے ہیں. دیکھیے جس وقت اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو خصوصاً ایک عمومی جملے میں بول رہا ہوں نکالنے کی بات کہی, اسی وقت وہ چلا گیا تھا. اب جو لوگ ان کے بالاعلان تیاگی بننے کی بنیاد پر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں گویا ان کو پاپولر بنا رہے ہی تو ان کا مقصد تھا. ایک بات. دوسری سب سے اہم بات کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے اعمال میں گڑبڑی ہو, ٹھیک ہے, نظریات میں نگیٹیوٹی. اشرف علی تھانوی وغیرہ نے قرآن کے ترجموں میں چک کی نا, تو اتنی سی غلطی کرو یا اتنی غلطی کرو, غلطیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن احتیاط کے قلم اٹھتے ہیں. لیکن اس نے محمد پر اب تو 2 طرح سے اس پر کیس بک ہونا چاہیے. ایک تو کسی مذہب کو بھی کلیم نہیں کر سکتے, یہ انڈیا کا قانون ہے. تو اگر آپ ہندو ہو گئے تو آپ اپنے مذہب کو دیکھو, کیونکہ اسلام بھی ایک مذہب ہے, یہ قانون میں داخل ہے. اور کوئی کسی مذہب پر کلیم نہیں کر سکتا. اور مذہب کا جو بیس ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت بھی ایک جملہ کہا معاذ اللہ کہ اچھا نہیں لگ رہا بولنے میں اور بولوں گا بھی نہیں, محمد کے حوالے سے معاذ اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہی کہوں گا واقعی یہ قرآن کو نکالنے کی بات کر رہا تھا, خدا نے بالاعلان اسے نکال دیا. ارے کل جب رشتہ نبوت کا لحاظ نہیں کیا میں 1400 سال کے بعد کا سرمنڈا کمینہ ہے نہیں, نکال دیا. واقعی اللہ پاک کیسے کیسے انتقام لیتا ہے. اے اللہ اپنے عتاب سے اپنے عذاب سے ہم سب کی مدد اور حفاظت فرمانا اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان ایمان میں رکھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے کہتے ہیں اے اکمل رسول, ہم آپ وعدہ نہیں, ہمیں یاد ہے کیا کہ ہم اہل شرک اور کفر سے اور اس پر ڈٹے رہنے یعنی بار بار اپنے ہی ذلیل تو اتنا ہوا وہ کہ آج بھی مسلمان میں جو لفظ سید سب سے اعلیٰ مذہب کی پہچان ہے, صحیح ہے, سب سے ادنا اور سب سے بیکار اس میں اس کو کیا ملی ہے سزا. مطلب ہندوازم میں وہ ملا ہے ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ. واقعی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سچ کہا ہے محمد سبحان. تو اہل شرک اور کفر اور اصرار کرنے والوں سے ہم بہت زیادہ انتقام لیں گے. یہ ہم آپ کو حفظ ما تقدم کے طور پر بول رہے ہیں. میرے حبیب سنیے لَكَ أَن تَتَيَقَّنْ وَتُذْعِنْ إِنْ جَازَ وَعْدِنَا إِيَّاكَ مِثْلَ مَا أَنْجَزْنَا مَوَاعِيدِنَا مَعَ أَخِيكَ مُوسَىٰ الْكَلِيمِ. حبیب آپ تو آج ہو, شان عظمت اپنی جگہ پر ہے کہ میں نے سب سے زیادہ آپ کو عظمت عطا کی ہے, لیکن میرے پیارے
यकीन रखो हम अपना वादा जो आपसे किए हैं कि आपके चाहने वालों को रुसवा नहीं करूंगा और जो आपको नहीं चाहेगा उसको सजा देने में पीछे नहीं। और मेरे हबीब सुनिए, ये क्यों नहीं ऐसा करूंगा? क्योंकि मैंने जो वादे आपके भाई मूसा से किया था, आपके भाई मूसा कलीम से किया था, पूरा किया ना मैंने। फिरौन को डुबोया कि नहीं डुबोया? तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप तो मूसा से भी अफजल हैं। मूसा का दुश्मन मेरे वईद से बच न सका, मूसा के नबी मेरे हबीब का दुश्मन कैसे बच सकेगा? है ये गौसे पाक की तफसीर है, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरा अकीदा देखिए मेरे गौस का, नबियों को भाई भाई कह सकते हैं, उम्मती और नबी भाई भाई नहीं हो सकता। इससे एक अकीदा दिया, देखिए, मा अखी का मूसा अल कलीम, यानी नबी की तरफ भाई की निस्बत कर सकते कि हर नबी भाई भाई है, जिस तरह कहा गया हर मोमिन भाई भाई है। तो उम्मती भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन नबी उम्मती का भाई भाई नहीं हो सकता। वाह वाह, यानी अकीदे के एतबार से कह रहा, अकीदे के एतबार से। हाँ, वाह क्या बात है, हो नहीं सकता। बोलना तो बहुत दरकिनार, हाँ दूर की बात है, लेकिन इन लोगों ने कहा है इनकी ताजीम ऐसे ही करो जैसे बड़े भाई की ताजीम करते हैं। इसका मतलब ये कि तुम बड़े भाई की ताजीम नहीं करते हो तो इनकी भी ताजीम नहीं करना। वाह वाह वाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ा खूबसूरत मजहब हमें मिला। सोचे ना, हम जब आज के बंदा नवाज को इतना चाहते हैं, आज के यूसुफ बाबा को इतना चाहते हैं, शरफुद्दीन बाबा को इतना चाहते हैं, तो असले वलायत अली को कितना चाहते होंगे, नबी को कितना चाहते होंगे। ये हमारी सबसे बड़ी दलील है कि हमारी चाहत का जब अभी का ये उन्वान है तो सोच नबी को कितना चाहते होंगे। ये खुद बड़ी दलील है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गोया अल्लाह पाक नबी के गुलामों से, बल्कि लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जालिम ने मोहम्मद कह करके मोहम्मद की तौहीन की है। सुन, हम तो लफ्ज मोहम्मद को जब चूमते हैं तो उन पर जब किताब लिखेंगे तो क्या क्या नहीं करेंगे। ओह सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये हमारी किस्मत है। अल्लाह सुभान हो, जब भी हमारी जबान, हमारा कलम, हमारी फिक्र व सोच, शऊर व आगही बढ़े तो नबी की ताजीम के लिए बढ़े। बस आगे देखिए, ये 3 लाइन पर देखिए लफ्ज वाव की तफसीर मेरे हबीब अकमल रसूल सुभान अल्लाह। लक़द आतैना मूसल किताब, सुनिए, हमने अपनी जूदो सखा के एतबार से आपके भाई को सुनिए किताब अता किया। गौस कहते हैं ऐ तौरात, तौरात अता किया। मिसलमा आतैना कल फुरकान, ऐसे ही जैसे हमने हक को बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए कुरान अता किया। इस जुमले पर गौर कीजिएगा, मैंने जो तर्जमा किया फुरकान, कुरान पाक का एक नाम फुरकान भी है। फुरकान किसको कहते हैं? जो हक को बातिल के दरमियान खत खींचे, मतलब जो फैसला करे कि हक क्या है बातिल क्या है। और इस जालिम ने कुरान को विचारधारा कहा है, और विचारधारा में बातिल की आमेजिश हो सकती, और जब आमेजिश जिसके अंदर बातिल की हो वो खत क्या खींचेगा? वो तो बातिल की कैटेगरी में होगा ना। कुरान हक को बातिल के दरमियान खत खींचने वाली किताब है कि हक क्या है बातिल क्या है। सुभान अल्लाह, ये है कुरान। और जब कुरान का स्टेटस ये है तो कुरान की कुरानियत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला है, तो साहिब कुरान मोहम्मद का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह मेरे हबीब। ऐसे ही जैसे हमने आपको फुरकान अता किया, ववादना फीह मिस्ला मा वादना, ओहो। और सुनिए, हमने उस मूसा से या उस किताब में मूसा के साथ भी ऐसे ही वादा किया जो हम आपके साथ वादा कर रहे हैं आपकी इस किताब में, कि अब गौर कीजिए, इंतकाम अहलिल फसाद वल इनाद, सारे दहशत गर्दों से मैं इंतकाम लूंगा। एक नया जुमला, कल मुजरिम से एक एक से इंतकाम लिया जाएगा, आज क्लियर कहा जाएगा फसादियों से इंतकाम लिया जाएगा। सोचिए, जो मुसलमान इस किताब को मानने वाला होगा वो फसादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि किताब पर अमल करने का मतलब बिलीव करना है, और किताब कह रही है कि फसादी ना बनो क्योंकि उससे इंतकाम लेगा अल्लाह।
لہذا کہنا پڑے گا مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اس جملے کا اس کو نئے انداز میں آپ سوچئے کہ جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں, جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک دم بالکل دونوں کے درمیان آسمان و زمین کی نسبت ہے. جو لا يحب المفسدین, دہشت گردوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. پہلے ہی راؤنڈ میں دیکھیے نا, جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو خلافت کی بات کہی تھی تو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ تو اس کو بھیج رہا ہے جو فساد مچائے. فساد کیا ہے؟ عربی میں فساد دہشت گردی کو بولتے ہیں. فساد مچانا, دہشت گردی کرنا, وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. اس کا مطلب دیکھیے گا, ہماری اصل کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے اللہ نے کیا کہا, کس بیس پر کہہ رہے ہو؟ ہم دیکھے ہیں ایسا انجام دیکھے نہیں, جنات وغیرہ کا وغیرہ ہو, تو جنات اور انسان میں سے کوئی اہلیت نہیں رکھتا. ایسا قیاس کیا اس نے. اللہ پاک نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, سوچئے جب ہماری اصل پر دہشت گردی کے فتوے فرشتوں کی طرف سے لگے تو اللہ پاک نے اس کا ڈیفنس فرمایا, ہم ان کی نسل ہیں. تو جو نسل آدم ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. اور جو دہشت گرد ہے وہ نسل آدم سے خارج ہے. اب یہ اتنا بڑا درس جب غوث پاک دے رہے ہیں, اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اب اتنا خوبصورت اسلام, اتنا خوبصورت مذہب ہے تو بتا دو دہشت گردی کا نہ اصل سے تعلق ہے نہ نسل سے تعلق ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. کیونکہ آدم کے حوالے سے کہا تھا من یفسد فیہا, من یفسد فیہا. واہ واہ, مختصر, کیا مختصر. نہ اصل دہشت گرد ہے نہ نسل دہشت گرد ہے. واہ واہ, وہ آدمی ہی نہیں ہے جو دہشت گرد ہے. آدمی, جملے پہ غور کریں, وہ آدمی ہی نہیں ہے جو دہشت گرد ہے. سبحان اللہ. اور جو دہشت گرد ہے وہ آدمی نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے حبیب, بل وعدنا ھذا الوعد مع كل نبی ورسول آتیناہ الکتاب والصحف. بلکہ میں سنیے, اب ایک شجرہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے ہر نبی سے اسی طرح کتاب میں, صحیفے میں وعدہ لیا ہے کہ جو مانے گا میں مانوں گا, جو نہیں مانے گا میں ماروں گا. کلیئر بات ہے. اب ہمارے اندر ہے رب کے ماننے والی جماعت میں جائیں یا مار کھانے والی جماعت میں جائیں. ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اطاعت کی میں ثابت قدمی نصیب فرمائیں. آگے دیکھیے, فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. میرے حبیب آپ بھی, اکمل رسول آپ بھی کوئی شک میں مت رہیے. تربیت مولا دیکھیں, یہ سب آیت نظر نہیں آئی تھی ذلیل ملعون کو؟ اب تو وہ نام بھی لینا بیکار ہے. نہیں, آپ شک میں مت رہیے. من لقائہ, وہ جو وعدہ کیا ہے نا, اس وعدہ سے عنقریب آپ ملاقات کریں گے. ماتھے کی آنکھ سے دیکھیں گے. علی الوجہ الذی وعدناہ فی التوراۃ, ایسے ہی جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظالموں اور دشمنوں کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا, ڈبو دیا. سوچئے میرے حبیب, وہ سارے جہان کا رسول نہیں تھا, وہ میرا محبوب نہیں تھا, وہ کلیم تھا, وہ واسطے والا تھا, تم تو ڈائریکٹ والے ہو. وہ دور والا تھا, تم تو کچھ بھی دور نہیں ہو. سبحان اللہ, واہ واہ. وہ اپنی ضرورت پیش کرتا تھا پھر وہی ملتی تھی. یہاں تو میں ضرورت دیکھتا ہوں اور وہی والے کو بھیج دیتا ہوں. سبحان اللہ, واہ واہ. موسیٰ کلیم تھا, میرے حبیب تم حبیب ہو. کلیم اس کو کہتے ہیں جو اپنی ضرورت پیش کرے, حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورت محبوب پیش کرے. ہاں, پیش کرنے کی بھی, پیش کرنے میں بھی رسپیکٹ ہے. میرے حبیب یہ ضرورت ہے, یہ لیو. سبحان اللہ, یہ لو. واہ واہ, سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ. واہ. وَكَيْفَ تَرْتَابُ فِي وَعْدِنَا هَذَا مَعَ أَنَّ قَدْ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. آپ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ نہیں کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا, جبکہ وہ ایک مخصوص کتاب تھی, مگر پھر بھی اس کو ہدایت بنایا,
اور جو معموم عام کتاب ہو وہ میری جانب سے ہو، حبیب پر نازل ہو، اس کتاب کا کیا مقام ہوگا میرے حبیب؟ آپ شک مت کیجئے، ٹینشن مت لیجئے۔ آخر میں ایک جملہ کہوں غوث پاک کا، میں ہوں نا۔ يهتدون به الى المعالم الدينيه والمعارف اليقينيه والحقائق العليه والمكتشفات السنيه، وہ ہدایت تھی جس سے کہ دینی نشانات، یقینی معرفتیں، بلند حقائق اور عالی انکشافات اس کے اندر تھے۔ اگر توریت کو پازیٹیوٹی کے ساتھ کسی نے پڑھا، کیا بات ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، میں اس سلسلے میں جملہ کہوں گا کہ کوئی بھی کتاب ڈائریکٹلی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی کتاب کیوں نہ ہو۔ یہ بڑی ذمہ داری کا جملہ بولوں، کوئی بھی کتاب ڈائریکٹلی ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ سرچشمہ ہے لیکن میں نے ڈائریکٹلی کا جملہ، جو بھی کتاب نبی پر اتری ہے وہ واسطہ نبی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یعنی اس کتاب پر اعتماد کرنے سے پہلے جو نبی کہہ رہا ہے اس کو مانو کہ اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، ایسا پڑھو، ایسا پڑھو۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، جب قرآن پاک لے کر جبرائیل آتے تھے تو کس کے پاس لے کر آتے تھے؟ نبی کے پاس لے کر آتے۔ اور جب نبی فرماتے تھے، وہ کون ہے؟ نبی ہی تو ہے، زبان وہی ہے نا، قرآن بھی نبی ہی بول رہے ہیں نا، سننے والے صحابہ، اور حدیث بھی نبی ہی بول رہے ہیں، سننے والے صحابہ۔ اب جملے پہ غور کیجئے گا، اگر بات ہدایت کی ہوتی تو بتاؤ زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات کون سی ہدایت کی چیز ہے؟ یہاں پر ہدایت کا لطیف اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا یہ قرآن ہے، امت نے پایا ہدایت۔ نبی نے کہا یہ حدیث ہے، امت نے پایا ہدایت۔ مطلب حدیث کو حدیث ماننا ہدایت، قرآن کو قرآن ماننا ہدایت، اور ان دونوں کے ماننے کا سر چشمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو اگر نہیں مانتے تو نہ قرآن کا پتہ چلتا نہ حدیث کا پتہ چلتا۔ ہر نبی کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ کوئی بھی کتاب، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جو بھی ہو، صحف ابراہیم موسیٰ ہو، ہر کتاب کا سر چشمہ نفس کتاب نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کتاب ساکت ہے، نبی ناطق ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، علمی جملہ ہے غوث پاک کے آئینے میں۔ کتاب ساکت ہے، ساکت ہادی ہے، اور نبی ناطق ہادی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں نبی کے حوالے سے، نبی نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ نبی کے کہنے سے قرآن، نبی کے کہنے سے حدیث، نبی کے کہنے سے رحمان، نبی کے کہنے سے سب کچھ۔ ارے نبی کے کہنے سے عذاب مان لیے یار۔ آپ کو کبھی بھی آپ ذرا غور کریں، یہ سوچے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے؟ حق کیسے ہوتا؟ اب گئے کیا قبر کے اندر؟ کوئی بھی جیسے انجیکشن لینا تکلیف دہ ہے کیونکہ لیے سو ہیں، جو نئے لیے ہیں اس کو کچھ ہوتا؟ اب ذرا بتائیے کہ جب قبر کا عذاب آپ دیکھے ہی نہیں تو پھر حق کیسے مانے؟ ماننا پڑے گا کہ اس کا سورس آف نالج محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیئر بات ہے؟ بتائیے جس کا ہمیں پریکٹیکل نہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر کے حق ہے، میزان حق ہے دیکھا نہیں، حشر حق ہے دیکھا نہیں، قیامت حق ہے دیکھا نہیں، تو اگر نبی سے اعتبار، اب ذرا ملعون کر دیکھیے، اگر محمد سے اعتبار اٹھ جائے دنیا میں رہنے کا وجود ختم ہو جائے گا۔ عذاب حق ہے، میزان حق ہے، کچھ بھی حق کا پہلو ہی نظر نہیں آئے گا، ہر چیز باطل نظر آئے گی۔ محمد ہی حق کے مظہر ہے، محمد ہی مصدر حق ہے۔ واہ! دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ شب جمعہ کے صدق و طفیل میں مولا فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرماتے ہوئے حبیب اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار و تجلیات، برکات اور سعادت سے نوازتے ہوئے مولا ہم سب کو دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ جو کوئی جہاں کہیں بھی آباد ہیں انہیں صحت ایمانی اور جسمانی کے ساتھ مزید آبادی نصیب فرما۔ اعزاء، اقربا، محبین، معتقدین، متوسلین، مریدین تمام کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ